السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس کو اپنے اشعار میں، اپنے ایک شعر میں ایک شاعر نے نہایت خوبصورتی سے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو کیا بابا جان اس قوم کی حالت اب نہیں بدل سکتی؟ کیا یہ نہیں پاسبل کیوں نہیں ہے؟ نہیں بدل سکتی بیٹے، کیوں نہیں بدل سکتی؟ اسی ٹاپک پہ میں ابھی بات کر رہا تھا۔ بدل سکتی ہے، ضرور بدل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے، وہ کیا شرط ہے میں ابھی آپ کو ایک واقعے سے سمجھاتا ہوں۔ وہ واقعہ کیا ہے، ایک بہت ہی امیر کبیر شخص تھا، سن رہے ہو؟ جی بہت ہی امیر کبیر شخص تھا، تو اس کے پاس پیسہ مال و دولت بہت تھی، لیکن یہ کہ وہ اس کو ایک بیماری لاحق ہو گئی۔ کیا بیماری تھی؟ اس کی آنکھوں کا درد نہیں جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا بہت زیادہ، اور ہر وقت درد رہتا تھا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت درد رہتا تھا۔ تو پھر وہ اس پین کی وجہ سے وہ ہر وقت بے چین رہتا، اس کی دولت اس سے کسی کام نہیں آ رہی تھی، بہت پریشان رہتا تھا۔ اس نے بہت علاج کروائے، یہاں تک کہ اس نے سینکڑوں انجیکشن بھی لگوا لیے، اور دوائیاں جو کھائیں ان کی تو کوئی انتہا حد ہی نہیں، بہت دوائیں کھائیں، بہت علاج کروائے، پوری دنیا میں گھوما، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اس کو اچانک کسی نے بتایا کہ ایک بزرگ ہیں اور بہت سیانے ہیں، اور وہ اس کا علاج کر سکتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو وہ علاج کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جہاں میں نے اتنے علاج کروائے، اتنا کچھ کیا، تو اس بزرگ سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں۔ تو ان بزرگ کو اس نے بلا بھیجا، اور ان کو بلوایا اور ان سے ساری اپنی تکلیف اس نے بیان کی۔ تو اس بزرگ نے اس بندے کا علاج یہ تجویز کیا کہ صاحب آپ ایسے کریں کہ آپ کافی عرصہ، ایک لمبا عرصہ، آپ نے کبھی بھی کسی چیز کو نہیں دیکھنا سوائے گلابی رنگ کے، کوئی اور کلر آپ کو نظر نہ آئے۔ جو چیز بھی آپ کی نظر سے گزرے وہ کس کلر کی ہو؟ گلابی رنگ کی ہو، پنک کلر کی ہو۔ بس یہ یاد رکھیں، بس یہ آپ شروع کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کا درد وغیرہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ بہت امیر شخص تھا، اس نے کہا کہ یہ کیا مشکل ہے میرے لیے۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے نوکر چاکروں کو حکم دیا، اور چند دنوں میں، کچھ ہی ایک دو دنوں کے اندر ہی اس کا گھر، اس کا کمرہ، بیڈ روم، اس کا آفس، اس کی گاڑی، یہاں تک کہ اس کے نوکر چاکروں کا لباس اور اس کے کھانے، ہر چیز گلابی رنگ میں رنگ گئے۔ اس نے گیلنوں کے گیلن اس نے کلر کے منگوائے، اور سارا اس نے ہر چیز کو پنک کر دیا، سارا کچھ اس نے رنگ دیا۔ لیکن ایک مشکل تھی، پوچھو کیا مشکل تھی؟ کیا مشکل؟ مشکل یہ تھی کہ وہ بیچارہ قید ہو کے رہ گیا، اپنے کمرے کے اندر، اپنے آفس کے اندر، اپنی گاڑی کے اندر، اپنے ایک جگہ کے اندر، کیونکہ وہ پوری دنیا کو تو پنک نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ قید ہو کے رہ گیا ان چیزوں میں، جن کو پنک کر سکتا تھا، گلابی کر سکتا تھا، اس کو اس نے کر لیا، اور وہ ان چیزوں کے اندر قید ہو کے رہ گیا۔ اب کیا ہوا، وہ اپنی اس قید سے بڑا پریشان ہوا، اس کا وہ درد تو ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ اپنی اس قید سے بڑا پریشان ہو گیا۔ پھر پوچھو کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ ہاں، پھر یہ ہوا کہ پھر اس نے دوبارہ اسی بزرگ کو پھر اس نے بلا بھیجا کہ صاحب تشریف لائیے، میں بہت پریشان ہوں۔ انہوں نے، وہ بزرگ جب آئے تو جب اندر جانے لگے، بزرگ اندر آنے لگے، تو اس کے نوکروں نے کیا کیا، اس کے نوکروں نے اس کے اوپر بالٹیاں لے کر بھر کر نا گلابی رنگ کی، وہ اس کے اوپر انڈھیل دی۔ بزرگ نے سفید چولا پہنا ہوا تھا، سفید لباس تھا، سفید پگڑی تھی، اور سفید داڑھی تھی، وہ سارا کچھ اس کا پنک کر دیا۔ تو پھر پتہ کیا ہوا، پھر وہ بزرگ، گلابی رنگ کے بزرگ، پھر وہ اس کے سامنے حاضر ہوئے، پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہو؟ کہنے لگا حضور میں تو اندر یہاں قید ہو کے رہ گیا ہوں۔ تو بزرگ ہنسنے لگے، اپنی طرف بھی دیکھ رہے تھے، اور کبھی اپنے یہاں ہاتھ لگا کے دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے،
اور اس کی طرف بھی دیکھتے, اس کے کپڑے, اس کی ہر چیز, سب کچھ دیکھتے, اور وہ ہنسنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو آپ کیسے عجیب آدمی ہیں, آپ نے اتنا پیسہ خرچ کیا سارا کچھ گلابی کرنے کے لیے, کتنی دولت ضائع کی. اگر آپ یہ تبدیلی, یہ کلر کی تبدیلی صرف اپنے اوپر اپلائی کرتے تو پھر یہ آپ کو اتنا پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی, اور مجھے بھی آپ گلابی بابا نہ بناتے پنک سرکار پنک شاہ صاحب یہ نہ بناتے. تو وہ اس نے پوچھا کہ کیسے؟ انہوں نے کہا او اللہ کے بندے, آپ ایک اینک لیتے, اس اینک کے اندر گلابی رنگ کے شیشے لگوا لیتے, آپ کو ہر چیز گلابی نظر آتی. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے دنیا کو چینج کرنا چاہا, اپنے آپ کو آپ نے تبدیل کرنے کا نہ سوچا, اپنی آنکھوں کا کلر نہیں آپ نے چینج کیا, اپنی ایک اینک چینج نہیں کی, اپنی اینک کے شیشے ان کا رنگ چینج نہیں کیا, بلکہ پوری دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے آپ آمادہ ہو گئے. کتنا خرچہ بھی کیا اور فائدہ بھی کوئی نہ ہوا. تو اس لیے تبدیلی آ سکتی ہے. آپ نے پوچھا تھا تبدیلی کیسے آئے گی؟ جی تبدیلی بیٹے آئے گی لیکن اپنے اندر سے آئے گی. جب ہم خود اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے تب تبدیلی آئے گی. اللہ پاک نے اس آیت کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا ہے, جس سے میں ابھی بات کر رہا تھا اور آپ نے درمیان میں پوچھا, تو بات یہی میں کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس قوم کی حالت آج تک نہیں بدلی. یہ اللہ کی سنت ہے بیٹے, اللہ کی سنت, اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ پاک اسی قوم کی حالت بدلتے ہیں جس کو اپنی حالت کے خود بدلنے کا کچھ خیال ہو اور وہ کوشش کرے, جد و جہد کرے, محنت کرے. آج کیا ہے؟ آج دیکھیں کہ بجلی کے بل کتنے آ رہے ہیں, آج پیٹرول ہر 15 دن بعد مہنگا ہو رہا ہے, آج مہنگائی عروج پر جا رہی ہے, آج ہر بندہ رونا رو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے پھر انہی چوروں کو, لٹیروں کو پھر ہم ووٹ دیتے ہیں. ہم تبدیلی نہیں چاہتے, ہم جھوٹے ہیں اپنے دعوے کے اندر. ہم اپنے دعوے کے اندر کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. اگر ہم واقعی سچے ہیں, اگر ہم واقعی کچھ کرنا چاہتے, ہم اپنے ووٹ کی پرچی کے ذریعے سے اپنے اندر سے تبدیلی ہم کیوں نہیں شروع کرتے؟ اپنے ووٹ کی پرچی سے تبدیلی شروع کریں اور اپنے اندر تبدیلی لے کے آئیں. تو ایک عام انسان پہلا سٹیپ کیا لے سکتا ہے اس پہلا تبدیلی کو سٹیپ شروع بیٹے کرنے یہ کے لیے؟ ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے اندر تبدیلی لے کے آؤ, اپنا مائنڈ سیٹ اپنا چینج کرو کہ ہم نے اس ملک کے اندر تبدیلی لانی ہے, ہم نے اس معاشرے کے اندر تبدیلی لانی ہے, ہم نے سب غریبوں کا خیال رکھنا ہے, ہم نے خود ہی لوٹ کھسوٹ نہیں کرنی بلکہ سب کا خیال رکھنا ہے. اپنے اندر پہلے اپنا مائنڈ سیٹ ہم چینج کریں, ہم جھوٹ چھوڑیں, ہم بد دیانتی چھوڑیں, بد اخلاقی چھوڑیں, اور ہم جن کے حصے مارتے ہیں ان کے جو مختلف قسم کے جتنے بھی لوگ جن پر ہم ظلم و زیادتی کرتے ہیں وہ ہم چھوڑیں, اور سود چھوڑیں, اور نماز شروع کریں, اللہ سے مانگنا شروع کریں, اور اچھے قائد کو چنیں. ہم جو غلط قائد چنتے ہیں, غلط یعنی ہمارا سٹیپ ہی غلط ہے. کہتے ہیں کہ اعمالکم کاعمالکم, کہ جس طرح کے تمہارے اعمال اوپر آسمانوں پہ جائیں گے اسی طرح سے اوپر سے فیصلے آئیں گے, اسی طرح کی مہنگائی آئے گی, اسی طرح کے تمہارے حاکم اور منصف تمہارے مقرر ہوں گے. آج ہم انصاف کا رونا روتے ہیں, آج ہم حاکموں کا رونا روتے ہیں, لیکن ہم اپنے اعمال ٹھیک نہیں کرتے. میں خود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑوں گا, میں خود بددیانتی نہیں چھوڑوں گا, میں خود بد اخلاقی نہیں چھوڑوں گا, اور میں خود برے اعمال کرنا نہیں چھوڑوں گا. تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ تبدیلی بیٹے اپنی ذات سے آتی ہے. کہاں سے آتی ہے؟ اپنی ذات سے آتی ہے. سب سے پہلے ہم تبدیلی اپنی ذات سے شروع کریں, انشاءاللہ العزیز دیکھتے دیکھتے پورا معاشرہ خود بخود چینج ہو جائے گا. پھر اوپر سے آسمانوں سے فیصلے بھی اچھے آئیں گے, اور ہمارے جو حکمران ہیں وہ بھی اللہ پاک ہمیں اچھے عطا فرمائیں گے. اس لیے آج سے ابھی سے عزم کریں, ارادہ کریں کہ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے, اور اس کے علاوہ یہ کہ جو ظلم جبر ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے. یہ جو ابھی 10 محرم کا جو آج دن گزرا ہے یہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اس سے بھی یہی سبق ملتا ہے نا کہ ظلم کے خلاف, جبر کے خلاف آواز اٹھاؤ, چاہے تمہاری جان ہی چلی جائے. لیکن یہ کہ اگر ایک دفعہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں گے, ہم اپنے خون پسینے کے نذرانہ دیں گے, ہماری آنے والی نسلیں, اولادیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے لیے آسانیاں ہوں گی. جیسا کہ انہوں نے قربانی دی, آج تک اسلام زندہ ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کریں گے سارے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.